اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہوئی دھرم دو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا خمیرہ، جواب دیا لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمانے لگی اے اللہ کے نبی، میں دھرم دو رہی ہوں۔ فرمایا کس لیے؟ اللہ کے نبی، میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کسی سائل کو دیکھتا ہے تو وہ پیسے سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی، میں ہمیشہ سے صدقہ ان پیسوں کا دیتی ہوں جن کو پہلے دھو لیتی ہوں، میرے آقا کے ہاتھوں میں صاف اور پاک مال پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے محبت۔ دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پھلوں کی ٹوکری بھی بیچتا ہے تو اس کو گفٹ پیک کر کے بیچتا ہے۔ منگنی و عید پر تو اگر بسکٹ کا ڈبہ ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کر کے بیچتے ہیں۔ اللہ والے بھی اسی طرح جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی نمازوں کو محبت کے غلاف میں پیک کر کے اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے۔ جب کبھی مدینہ طیبہ واپس آتے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کی کون سی نئی آیات اتری ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے؟ ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ آیت اتری ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میرے بندوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ سبحان اللہ! یہ محبت کی بات ہے۔ سیدہ زنیرہ ایک صحابیہ ہیں جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں۔ آپ بڑی عمر کی تھیں، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو ایک دن بلایا اور ان کے سامنے بلا کر انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس سے بڑی تکالیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو اس نے آپ کے سر میں کوئی چیز ماری جس سے آپ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئی۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، لہذا ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھی، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ برداشت نہ کر سکیں، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھیں۔ اسی وقت کمرے میں جا کر سجدہ میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ گئیں۔ عرض کیا اے اللہ، انہوں نے مجھے سزا دی تو میں نے برداشت کیا، وہ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو بھی چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی۔ تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو نے مجھے بنا دیا، بینائی بھی عطا فرما دی، اب تو نے ہی بینائی واپس لی ہے۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی لوٹا دی۔ سبحان اللہ! اس وقت مرد تو مرد، عورتوں میں بھی یوں محبت الہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔